اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ ہود کے متعلق کچھ جانیں گے۔ ڈیوائن ڈائریکشنز کا نام تجویز کیا ہے۔ 123 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے، اور الف لام را کی سیریز میں یہ دوسری صورت ہے۔ ہود ایک عربی پیغمبر تھے جو جنوبی عرب جزیرہ نما میں تشریف لائے، اور لفظ ہود آیت نمبر 50 میں ہے۔ یہ صورت اتنی پاورفل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورت ہود اور اسی طرح کی دوسری صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے، مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورت کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے بت پرستوں کی تبلیغ سے ہوتا ہے۔ آپ نے انہیں ایک خدا کی عبادت پر زور دیا۔ انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سچائی کے ثبوت پیش کرنے کی باتیں تھیں، اور خدا نخواستہ قرآن کے من گھڑت ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے۔ یہ صورت مختلف پیغمبروں کے تاریخی قصوں سے بھری پڑی ہے، جس کا بیان آج کا کوئی چوٹی کا ہسٹورین بھی اس خوبصورت انداز سے نہیں کر سکتا جس طرح کہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو واز، نافرمانی پر بد دعا، قوم نوح پر عذاب کا آنا، بیٹے کے لیے دعا کا کیا جانا، اسی طرح ہود کی دعوت توحید، قوم عاد کا منفی رویہ اور پھر اس قوم پر عذاب، صالح کا قوم سمود کو پیغام اور معجزہ، یہ وہ سارے قصے ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم کے پاس فرشتوں کی آمد اور ان کی مہمان نوازی، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا لڑکوں کی شکل میں آنا، قوم لوط کا تکبر اور پھر عذاب، شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو واز، تنزیہ جواب آنا، سنگسار کرنے کی دھمکی اور عذاب الہی کی آمد، موسیٰ کی رسالت اور فرعون کی سرکشی جیسے واقعات بھی شامل ہیں۔ یوں مختلف انبیاء کرام کی داستانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط کرنے کے لیے پیش کی گئیں کہ ان پیغمبروں نے بھی مشکلات کا سامنا کیا، مگر اللہ کی مدد سے مخالفین پر قابو پانے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ان واقعات سے بہت ساری ڈیوائن ڈائریکشنز کا تعین ہوتا ہے، مثلا یہ کہ انبیاء کیسے کیسے امتحانوں سے گزرے، پیغمبروں کی ثابت قدمی قائم رہی، اور پھر یہ کہ غرور کا سر بالآخر نیچا ہی رہتا ہے، باغی حق کے عذاب الہی سے نہ بچ سکے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس صورت سے ہم یہ بھی لرن کرتے ہیں کہ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور لوح محفوظ میں ہر بات لکھ دی گئی ہوئی ہے۔ کائنات کی تخلیق 6 دن میں ہوئی تھی۔ حدیث میں ہے کہ کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال قبل تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ اس وقت رب کا عرش پانی پر تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس سے نعمت چھن جائے، لیکن پھر اترانے لگتا ہے جب نعمتیں میسر آ جائیں، سوائے صابرین اور نیک لوگوں کے۔ اس سے ڈیوائن ڈائریکشن یہ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے، میں وہی ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، تو اسے میرے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔
یہ صورت ہمیں یہ بھی ڈیوائن ڈائریکشن دیتی ہے کہ توبہ کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ انسان غلطی سے دستبردار ہو جائے اور دوسرا یہ کہ صحیح بات کی طرف پلٹ آئے۔ پہلے والے پہلو کی بنیاد خشیت پر ہے جبکہ دوسرے کی محبت پر۔ معافی اور توبہ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے شرمندگی اور پچھتاوا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار بن جائیں۔ اس صورت کی کچھ آیات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، صبر سے کام لیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آج کے دور میں استقامت کی اشد ضرورت ہے، گناہوں سے روکنے والے ایک گروہ کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اختلاف کرنے سے امت سے رحمت چھن جاتی ہے۔ 73 فرقوں میں بٹ جانے کی بجائے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقہ کار پر چلنا ہوگا۔ ڈیوائن ڈائریکشنز پر عمل پیرا ہو کر ہم جو رب سے چاہیں گے مانگ لیں گے، اس کے متعلق جیسا ہی اعلیٰ گمان کریں گے وہ ہمارے لیے ویسا ہی کرے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔